السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال اللہ تبارک وتعالی ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین۔ محترم سامعین و سامعات، آج کی اس آن لائن مجلس میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے میلاد کی بدعتیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس سنانے میں اخلاص عطا فرمائے اور اسے ہماری حسنات اور نیکیوں میں درج فرما کر ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ محترم سامعین و سامعات، قبل اس کے کہ اصل موضوع پر گفتگو کی جائے، اس گفتگو کی ایک بنیادی اور اصولی بات ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ حالانکہ یہ بات بار بار علماء کرام کی جانب سے اور اہل علم کی جانب سے، مقررین ہوں، اہل قلم ہوں، دہرائی جاتی رہتی ہے کہ یہ دین جو اللہ رب العالمین کا آخری کامل مکمل کتاب ہدایت پر مشتمل دین ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پورے مکمل دین ہے، کامل و مکمل۔ اللہ رب العالمین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخر میں حجۃ الوداع کے درمیان میں جو یہ ارشاد نازل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں میں مرد اور خواتین ہوں، چھوٹے بڑے ہوں، سب جانتے ہیں اس کا معنی اور مفہوم۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو تمام کر دیا، پورا کر دیا، اور تمہارے لیے بطور دین اور مذہب کے اسلام کو پسند کر لیا۔ یعنی یہ دین مکمل ہے، اسی کا نام اسلام ہے، یہ نعمت ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی دین اللہ رب العالمین کے یہاں پسندیدہ اور قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک حصار ہے، احاطہ ہے کہ دین بالکل کامل اور مکمل ہے۔ اس میں کامل اور مکمل اس چیز کو کہا جاتا ہے جس میں کمی اور بیشی کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ اب نہ اس میں کچھ کم کیا جا سکتا ہے نہ زیادہ۔ اسے ایک دوسرے طریقے سے بھی دیکھیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں، اس کی گفتگو کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں عظمت، ان کا اعلیٰ ترین مقام رسالت، ان کے منصب، ان کی خصوصیات، اخلاق عالیہ اور ان کے دوسرے بہت سارے مناقب و فضائل ہم پڑھتے ہیں، اس میں ایک چیز یہ بیان کرتے ہیں اور کی جاتی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جامع الکمالات ہے۔ ایسی زندگی اور حیات طیبہ ہے جس میں زندگی کے ہر گوشے میں بھرپور رہنمائی ملتی ہے۔ قیامت تک اٹھنے والے جو بھی مسائل ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، قرآن کی تعلیمات میں ہمیں اور آپ کو رہنمائی اور ہدایت ضرور اور بھرپور ملتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی شریعت کا ایک معجزہ بھی ہے کہ 1400 سال پہلے جو شریعت نازل کی گئی، آج کے مسائل میں بھی وہ بالکل تازہ قسم کی تعلیمات اور ہدایات دیتی ہے، رہنمائی فرماتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح قرآن کو محفوظ رکھا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے الذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ الذکر قرآن ہے۔ قرآن کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن کا بیان، ثم ان علینا بیانہ، قرآن میں ہی فرمایا کہ ہم پر ذمہ داری ہے اسے بیان کرنے کی۔ تو قرآن کے ساتھ بیان قرآن بھی اللہ نے نازل کیا، اور وہ کیا ہے؟ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت اور آپ کی احادیث مبارکہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جب قرآن کے الفاظ کی حفاظت کا ذمہ لیا تو الفاظ محفوظ ہوں، معنی محفوظ نہ ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ لوگوں کو الفاظ سے زیادہ معنی کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی قرآن کے
جملوں کو الفاظ کو یاد کر لے، لا الہ الا اللہ کی گواہی دے، لیکن عمل اور اعتقاد میں اس کے شرک ہو، یعنی لا الہ الا اللہ کا معنی نہ سمجھتا ہو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا تو ہو، لیکن اللہ کے سوا کسی دوسرے کی بھی عبادت کرنے لگے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی عملی مخالفت کرے، تو اس کو ان الفاظ کے دہرانے اور یاد کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ الفاظ سے زیادہ معنی کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے الفاظ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ معانی کی بھی حفاظت فرمائی۔ قرآن محفوظ ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی احادیث اور سنت قرآن کی طرح قیامت تک دنیائے انسانیت پر ہدایت کے تعلق سے حجت پوری کرتی رہے گی۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں ہدایت ملی نہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس عذر کا خاتمہ کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے، جس کے بارے میں ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے، تمام مومنین مانتے ہیں کہ یہ قیامت تک کے لیے کتاب ہدایت ہے، تو قیامت تک کے لیے اس میں جو احکامات دیے گئے ہیں، مثال کے طور پہ یہ کہا گیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ نمونہ کس چیز میں ہے؟ عقیدے میں بھی ہے، عبادات میں بھی ہے، حلال و حرام کے احکامات میں بھی ہے، اور زندگی کے دوسرے مسائل میں، اقتصادیات ہو، معاشیات ہو، سیاسیات ہو، لوگوں سے رابطے اور تعلقات ہو، ہر معاملے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شخصیت تمام انسانوں کے لیے نمونہ ہے، سمپل ہے، بہترین نمونہ اللہ نے فرمایا۔ اللہ نے جسے بہترین نمونہ فرمایا، کہا اس سے بہتر نمونہ، اس سے بہتر کوئی دوسرا عکس ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے دنیا کے ہر انسان کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر شخص کو قیامت تک کسی بھی علاقے میں بستا ہو، ہندوستان میں رہتا ہو، عرب میں رہتا ہو، امریکہ، یورپ اور کسی آسٹریلیا میں رہتا ہو، اس کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ایمان کے ساتھ ضروری ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کیجئے اور اللہ اور رسول کی اطاعت کیجئے۔ رسول کی اطاعت امام احمد کہتے ہیں کہ قرآن میں کم و بیش 30 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا۔ آپ کی اطاعت کو باعث نجات، اجر و ثواب، اپنی محبت و مغفرت کا سبب بتایا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو تو اللہ میری اتباع کرو، یعنی رسول کی، نتیجے میں اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کی مغفرت ملے گی۔ تو دنیا اور آخرت میں ہدایت ان تطیعوہ تہتدوا، سورہ نور کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے کہ اگر رسول کی اطاعت تم کرو گے تو ہدایت یاب ہو جاؤ گے، یعنی ہدایت کا معیار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس امت کا کوئی بھی آدمی، وہ یہودی ہو یا نصرانی، میرے بارے میں اگر اس تک کوئی خبر پہنچتی ہے، میرے بارے میں علم حاصل ہوتا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، ایمان آپ کے بارے میں اسے خبر ملتی ہے، معلومات ہوتی ہے، لیکن ایمان نہیں لاتا، تو وہ جہنم میں داخل ہو گیا، ہونے والا ہے، لیکن آپ نے فرمایا ہو گیا ماضی کی طرح، یعنی یہ بالکل پختہ اور یقینی بات ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطیعوا اللہ کے ساتھ اطیعوا الرسول کہا، یہ کس زمانے کے لیے کہا؟ ہر زمانے کے لیے کہا۔ تو جب قرآن محفوظ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں محفوظ ہوگی، تو اسی بنیاد پر تو ہم اس حکم پر عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آج فرض کیجئے کہ حدیثیں محفوظ نہ ہوں، صحیح حدیث ہمیں معلوم نہ پڑے، اس کا کوئی ذخیرہ یا مرجع نہ ہو، تو اللہ رب العالمین کے اس حکم پر ہم عمل ہی نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے کہا رسول کی اطاعت کیجئے، اور کہا کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ جب اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ ہوا، صاف مطلب یہ ہوا کہ رسول کی تعلیمات، سنتیں، حدیثیں ہمارے سامنے محفوظ ہیں، ہم اسے پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، عمل کر سکتے ہیں، تبھی تو یہ حکم دیا۔ اس کا ایک مقدمہ میں نے بیان کیا کہ دین پورا کا پورا مکمل ہے اور پورا کا پورا محفوظ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں یہ بھی گارنٹی لی کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوط پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔
کتنی صاف باتیں ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ جتنے بھی سامعین و سامعات ہیں، میں نے اب تک جو بات بیان کی ان میں سے کوئی بات ان کے لیے نئی ہو، لیکن پھر بھی ایک چیز کا میں اس تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا یہ بہت اہم اور زبردست پہلو ہے کہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلموں کو بھی اس بات کا اعتراف ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی ہے جن کی زندگی ولادت سے لے کر وفات تک پوری کی پوری تاریخ کی بھرپور روشنی میں موجود ہے. آپ کی ولادت کب ہوئی، کس سن میں آپ کا کیا معاملہ ہوا، کس سے آپ نے دودھ پیا، کب کہاں کا سفر کیا، بچپن کیسا گزرا، نوخیزی کی عمر میں کیا کیا اہم اور غیر اہم واقعات ہوئے، نوجوانی آئی، جوانی آئی، نبوت کب ملی، پہلی وحی کب نازل ہوئی، دوسری کب نازل ہوئی، اس کے بعد کون سی صورت نازل ہوئی، آپ کے غزوات کب ہوئے، کس بیوی زوجہ مطہرہ سے آپ کی کب شادی ہوئی، نکاح ہوا، اور کیسے کیسے معاملات ہوئے، ساری تفصیلات پوری دنیا کے سامنے محفوظ شکل میں موجود ہے، قابل اعتماد انداز میں. دنیا میں کوئی اور شخصیت ایسی نہیں ہے. یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کی بات، بڑے بڑے بادشاہ، بڑی بڑی دانشور شخصیات، آپ کوئی ایسی شخصیت نہیں پائیں گے جس کی پوری زندگی تاریخ کی پوری روشنی میں ہو. انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کے عیسائی نصرانی پادری، 300 پادریوں نے اس میں حصہ لیا، ان کو اعتراف ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر کام کرنا چاہے اور اس کی معلومات حاصل کرنا چاہے تو اسے زیادہ سے زیادہ 50 دنوں کے سلسلے میں کامیابی ملے گی. باقی ان کی زندگی کے بہت سارے گوشے تاریخ کی گمنامی میں ہے، اس کا کسی کو علم نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے، وہاں 8-10 سال جو رہے، شادی وہیں ہوئی. اس درمیان میں ان کے معاملات کیا ہوئے کوئی نہیں جانتا، کوئی تفصیل موجود نہیں ہے. ایسے ہی اور بھی بہت سارے زندگی کے گوشے. میں یہاں یہ جو بیان کر رہا ہوں صرف معلومات کے لیے نہیں، بلکہ اس ایمان اور اس حقیقت کو آشکارا کرنے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف گوشے، بلکہ تمام گوشے تاریخ کی پوری روشنی میں آج دنیا کے سامنے موجود ہے. یہ اللہ رب العالمین کا انتظام ہے کہ رہتی دنیا تک، وقوع قیامت تک لوگوں کے سامنے آپ کی حیات طیبہ بطور اسوہ حسنہ، بطور نمونہ، بطور مقتدیٰ امام اور پیشوا کے موجود رہے. کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے سامنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، شخصیت، آپ کی سنت، قرآن کے معانی اور مفاہیم کا صحیح جو ہے تذکرہ موجود نہیں ہے. یہ عذر اللہ رب العالمین نے باقی نہیں رکھا. اب یہ ایک طرف یہ رکھیے، اور دوسرا یہ دعویٰ کہ ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قیامت تک جتنے بھی مسائل آنے والے ہیں ان کا حل قرآن میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، تعلیمات میں موجود ہے. اس لیے کہ یہ دین مکمل ہے، اور اس مکمل دین کو صحابہ کرام نے اختیار کیا. حضرت بکر صدیق نے، عمر فاروق نے، حضرت عثمان، حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اختیار کیا. انہوں نے جو دین اختیار کیا اس سے ان کو جنت ملی یا نہیں ملی، اللہ ان سے راضی ہوا یا نہیں ہوا. ظاہر سی بات ہے، قرآن ہمیں صاف صاف کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے بارے میں واضح اعلان کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. تو اللہ رب العالمین کس وجہ سے ان سے راضی ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن اور حدیث کی جو مراد اور مقصود تھا، ان کا جو مطلوب تھا، اس کے جو احکامات تھے، انہوں نے ویسے ہی اختیار کیے جیسے اللہ رب العالمین کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور تعلیم تھی. اب سوال یہ ہے کہ آج اور قیامت تک ہم اور آپ اسی دین کو، اتنے ہی دین کو جتنا صحابہ کرام نے مانا، اختیار کیا، اگر اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی طاقت اور علم کے مطابق، تو کیا یہ ہماری نجات کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا یہ جنت میں داخلے کے لیے کافی نہیں ہے؟ بلکہ یہی دین جنت کا راستہ ہے جو قرآن و حدیث کا صحابہ کرام کے ذریعے سے اختیار کردہ دین تھا. یہ اس ہماری دنیا کی ایک انتہائی زبردست اور اہم ترین حقیقت ہے
جسے ہر انسان کو جاننا کھوجنا ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ حقیقت جو شخص نہیں جانتا اور نہ جاننے کی وجہ سے دوسرے راستوں کو اختیار کرتا ہے، صحابہ کے دین کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور منہج اور طریقے کو اختیار کرتا ہے، تو وہ گمراہی کے راستے پر چلتا ہے۔ یہاں تک کہ خود مسلمانوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی اور صحابہ کے منہج سے ہٹ کر، ما انا علیہ و اصحابی والی حدیث، اس سے ہٹ کر 72 فرقے جو دوسرے راستوں اصولوں کو اختیار کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اس بنیاد اور اصول کو ہم ذہن نشین رکھیں اور پھر اس سوال پر آئیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین جب مکمل ہے تو کیا اس میں اس بات کی گنجائش ہے کہ بعد میں اس میں کوئی نیا اصول، نیا طریقہ، نیا تہوار، نئے عمل کو، نئی عبادت کو ایڈ کیا جائے، اس میں شامل کیا جائے؟ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا مشہور ارشاد ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی دین میں کوئی نیا کام کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ اچھائی ہے، نیکی ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے، تو وہ اس بات کا الزام لگا رہا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے رسالت کو پہنچانے میں خیانت کی، جو چیز آپ نے نہیں بتائی، جس چیز کو آپ نہیں سمجھا سکے، وہ اس نیا کام کرنے والے کو معلوم پڑ گئی۔ یعنی جو دین رسول نے نہیں بتایا، صحابہ کرام نے جس کو نہیں جانا، عمل نہیں کیا، اگر کوئی نیکی سمجھ کر، دین سمجھ کر کسی عمل کو کر رہا ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہا ہے کہ آپ نے پیغام رسالت یعنی دین کو پہنچانے میں خیانت کی، آپ نے امانت داری سے کام نہیں لیا، آپ نے جو نہیں بتایا وہ ان کو معلوم ہو گیا جو نیا کام کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں بتایا تھا۔ امام مالک نے یہ بات کہنے کے بعد قرآن کی یہی آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اور اس کے بعد امام مالک کہتے ہیں کہ جو اس زمانے میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں جو دین نہیں تھا، آج بھی وہ دین نہیں ہے، اس زمانے میں جو دین تھا آج بھی وہی دین ہے۔ اب اس مقدمے کو سمجھنے کے بعد آپ اپنے موضوع کو اس سے جوڑ دیجئے، میں نے موضوع سے ہٹ کر بات نہیں کی، اس سے جوڑ دیجئے کہ میلاد نبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو دن ہے، اس دن کو کوئی خصوصیت دینا، خاص اعمال کرنا، اسے دین کا تقرب کا حصہ سمجھنا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پرتو یا شاخسانہ جاننا کہ ایسا کر کے ہم آپ سے محبت اور آپ سے عقیدت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کیا یہ دین ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس بنیادی اصول کو سامنے رکھیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی تعلیم دی ہے؟ آپ کی زندگی میں نبی بننے کے بعد 23 سال آپ نبی رہے، 23 مرتبہ یہ ربیع الاول آیا، کیا آپ نے کبھی اس کی طرف توجہ دلائی صحابہ کرام کو؟ پھر آپ کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور آیا، خلفائے راشدین کا دور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں میرے بعد جو زندہ رہے گا، ارباز بن ساریہ کی مشہور حدیث ہے، انہو من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، میرے بعد جو زندہ رہے گا بہت سا اختلاف دیکھے گا، الگ الگ مسلک بنیں گے، آپس کے لڑائیاں اور جھگڑے ہوں گے، بہت سارے مسلک اور راستے بنیں گے، کوئی کسی امام کے پیچھے چلے گا، کوئی سلسلے کو اختیار کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، قیامت تک کی رہنمائی فرمائی، ہم کہتے ہیں نا، تو یہ بتا دیا کہ اختلافات ہوں گے، یہ بتا دیا کہ امت میں 73 فرقے ہوں گے، تو حل بھی بتا دیا۔ کیا بتایا حل؟ اختلاف سے بچنے کا، فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر لازم ہے کہ میری سنت اور میرے بعد میرے خلفائے راشدین، ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو اختیار کرنا، لازم پکڑنا۔ عزو علیہ بالنواجذ، آپ کی یہ تاکید دیکھیے کہ دانتوں سے دبا کر مضبوطی سے پکڑ لینا، یہ کسی چیز کو مضبوطی سے تھامنے کے معنی میں یہ محاورہ بیان کیا جاتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، آپ نے اسی حدیث میں آگے فرمایا کہ نئی چیزوں سے تم بچنا، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر بدعت، ہر نئی چیز جو دین میں اختیار کی جائے وہ بدعت ہے۔ اب یہاں رک کر میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، محدود وقت ہے اس لیے اس پر زیادہ گفتگو نہیں کرنے کی گنجائش ہے کہ بدعت کیا ہے۔ سادے الفاظ میں ہم کہیں، اصطلاحی تعریفیں الگ الگ علماء نے کی ہے، دین میں کوئی کام جو دین کا حصہ ہے ہی نہیں، کوئی نیا کام دین سمجھ کر کیا جائے، اجر و ثواب کا ذریعہ سمجھ کر کیا جائے، نیکی یا عبادت سمجھ کر کی جائے، وہ نیکیاں جو دین میں ثابت ہیں، جیسے انفاق فی سبیل اللہ، صدقہ و خیرات، زکوٰۃ،
آپ تنظیم بنا کر کوئی گروپ بنا کر صدقہ و خیرات اکٹھا کر کے تقسیم کرتے ہیں، یہ الگ چیز ہو گئی، کیونکہ یہ اس کی اصل ثابت ہے، اس کو ہم بدعت نہیں کہیں گے۔ یہاں طریقہ کار صرف اختیار کے عبادات میں کوئی بھی کام، اور بلکہ اہل سنت والجماعت حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل الحدیث کے یہاں ایک متفقہ اصول ہے کہ عبادات اور عقیدے میں ہر چیز ممنوع ہے، ہر چیز ممنوع ہے جب تک کہ اس کے کرنے کی اس بات کی دلیل نہ آ جائے۔ یہ اصول ذہن نشین رکھیے، بہت جگہ پہ کام آئے گا کہ عبادات میں کوئی عبادت ہم اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک اس کے کرنے کی دلیل نہ مل جائے، جبکہ معاملات میں 100% نہیں لیکن اکثر معاملات میں اصل اور بنیاد اباحت ہے، جواز ہے، یعنی ہر چیز ہم کھا پی سکتے ہیں، کر سکتے ہیں جب تک کہ منع کرنے کی دلیل نہ آ جائے۔ تو معاملات میں منع کی دلیل چاہیے اور عبادات میں کرنے کی دلیل چاہیے۔ لہٰذا اب اس تناظر میں آپ غور کیجئے کہ عید میلاد کو جو مناتے ہیں، کیا وہ دین کا حصہ نہیں سمجھتے؟ اسے اجر و ثواب کا ذریعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت کا ذریعہ نہیں سمجھتے؟ اگر ایسا سمجھتے ہیں تو یہ دین میں نئی چیز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں عید میلاد نہیں منایا، صحابہ کرام نے نہیں منایا۔ صحابہ کرام کی زندگی میں جو چیز دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا، یہ ہم نے اصولی طور پر جانا۔ اب بدعت کا ایک تھوڑا سا اشارہ کروں کہ بدعت دنیا اور آخرت میں انسان کی، مسلمانوں کی رسوائی، ذلت اور انحطاط کا بہت بڑا سبب ہے۔ میں نے ایک آیت پڑھی سورہ اعراف کی، شروع میں سورہ اعراف کی آیت، بنی اسرائیل کے واقعے میں جنہوں نے بیل کو، بچھڑے کی عبادت کی تھی، اس تناظر میں سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، کہ جن لوگوں نے بچھڑے کو بطور معبود اختیار کیا، بچھڑے کو اختیار کیا یعنی معبود کے طور پر اختیار کیا، تو عنقریب ان کو ان کے پروردگار سے غضب اور غصہ حاصل ہوگا اور ذلت بھی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ذلت بھی ملے گی۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، ہم اسی طریقے سے افطرا کرنے والوں کو، افطرا کوئی چیز گڑھ لینا، گڑھنے والوں کو، افطرا پردازی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں آپ دیکھیں گے بعض سلف نے اس کی تفسیر میں بیان کیا کہ دنیا میں جتنے بھی بدعتی ہیں، بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت کو ایجاد کیا تھا، ان کے رسول نے، ان پر نازل ہونے والی کتاب نے اس کی اجازت نہیں دی تھی، انہوں نے اسے اختیار کیا تھا۔ شرک جتنے ہیں سب بدعت ہیں، اسی لیے بدعت کی دو قسمیں کرتے ہیں، بدعت مکفرہ، وہ بدعت جو کافر بنا دیتی ہے، اور ایک بدعت مفسقہ، وہ بدعت جو فاسق بناتی ہے، اسلام سے خارج نہیں کرتی۔ تو یہ دونوں قسم کی بدعت مذموم ہے۔ بدعت مکفرہ عقیدے کی بدعتیں ہوتی ہیں، ہاں، یا انکار جس میں پایا جاتا ہے، شرک پایا جاتا ہے۔ تو یہاں بنی اسرائیل نے جو بدعت اختیار کی تھی بچھڑے کی پوجا اور عبادت والی، یہ ظاہر سی بات ہے کہ کفر والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا کہ جو لوگ بدعت اختیار کرتے ہیں، بعض سلف نے اس کی تفسیر میں کہا کہ دنیا میں جتنے بھی بدعتی ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس وعید کا حصہ ملے گا، یعنی وہ اللہ ان پر ناراض ہوگا، غضب ہوگا ان پر، اور دنیا کی زندگی میں انہیں ذلت جھیلنی پڑے گی، رب العالمین انہیں عزت سے محروم کر دے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مفترین، افطرا کرنے والے، جو بدعتیں اختیار کرتے ہیں وہ دین میں افطرا پردازی کرتے ہیں۔ بدعت اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے، بدعت اللہ کے دین کے مقابلے میں شیطان یا دوسرے ذریعوں سے بنایا ہوا دین ہے۔ بدعت اگر آپ اچھا سمجھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ قرآن و حدیث کو ناقص ادھورا مان رہے ہیں۔ جو لوگ کوئی نئی چیز اختیار کر رہے ہیں اور اس کو دین سمجھ رہے ہیں، اچھا سمجھ رہے ہیں، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خیانت کرنے والا مان رہے ہیں، یعنی دین کو نامکمل مانتے ہیں اور اپنے اس نئے عمل کے ذریعے سے دین میں اضافہ کر رہے ہیں۔ بدعت کرنے والے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، بدعت کرنے والا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی، تمام اہل حق کی مخالفت کرتا ہے۔ جو لوگ بدعت میں ملوث ہوتے ہیں وہ برائی کو اچھا سمجھتے ہیں، بدعت بری چیز ہے اور اچھا سمجھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، کیا بس وہ شخص جس کو برا عمل اس کی نگاہ میں اچھا بنا دیا گیا، مزین اور خوشنما بنایا، اور وہ اس کو اچھا سمجھ رہا ہے، کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ہدایت والا ہے، صحیح عمل کر رہا ہے؟ یعنی بدعت کو دین سمجھ رہا ہے، شرک کو عبادت سمجھ رہا ہے، ہاں، اسی طرح گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے لیکن سمجھ رہا ہے کہ میں بہت اچھا عمل کر رہا ہوں،
یہ قرآن نے بتایا کہ ایسا شخص بہت بڑے دھوکے میں ہے. اسی لیے امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ بدعت جو ہے، سفیان ابن عیینہ کا قول ہے کہ بدعت جو ہے وہ ابلیس کے نزدیک کبیرہ گناہوں سے زیادہ پسندیدہ ہے. کیوں؟ دو باتیں ہیں. اس لیے کہ بدعت دین میں مخالفت ہے، دین کے مقابلے میں دین بنانا ہے. کبیرہ گناہ کرنے والا انسان توبہ کر سکتا ہے، لیکن بدعت کرنے والا اپنے آپ کو جو ہے نیکی کرنے والا سمجھتا ہے، اس لیے اس سے توبہ کی امید کم ہوتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں اس لیے توبہ نہیں کرتا. ہاں، ایک آدمی جب بیمار ہو اور اسے یہ اعتراف ہی نہ ہو کہ میں بیمار ہوں تو وہ علاج نہیں کرے گا. بدعتی جو ہے بدعت کرتا ہے اور علاج اس سے توبہ نہیں کرتا. اس لیے کہا کہ البدعۃ لا یتاب منہا، بدعت سے لوگ توبہ نہیں کرتے. یہ بدعت کی تھوڑی سی میں نے مذمت اور اس کے نقصانات کا ہلکا سا تذکرہ کیا، تمام کا نہیں، چند ایک باتوں کا. اب میلاد کی بدعتیں، سب سے پہلے عید میلاد، یہ اس کو عید کہنا یہ خود ایک بدعت ہے. اللہ رب العالمین کے اس دین میں، شریعت اسلامیہ میں، سال کے 2 بڑے تہوار ہیں اور ایک ہفتے کا تہوار جمعہ کا دن ہے. اس کے علاوہ کوئی تہوار قرآن اور حدیث نے نہیں بیان کیا ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص کسی دن کو عید مانتا ہے جو اللہ اور رسول نے نہیں بتایا تو یہ بھی دین میں اضافہ ہے. یہاں بھی ایک اصول دھیان رکھیے کہ قرآن و حدیث میں بدعت کے جو مختلف قسمیں بیان کی گئی ہیں، اس میں ایک یہ بیان کیا گیا کہ بدعت ایک تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا عمل آپ کریں جس کا شریعت میں کوئی عمل، کوئی حکم ہی موجود نہ ہو یا اس کی کوئی نظیر بھی موجود نہ ہو. ہاں، جیسے ایک آدمی فرض کیجئے کہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کوئی نئے وقت میں، نئے ٹائم میں نماز پڑھتا ہے تو نماز موجود ہے، لیکن اس وقت کی نماز موجود نہیں ہے جو وہ پڑھ رہا ہے، جسے وہ خاص سمجھ کے متعین کر رہا ہے. نوافل کی گنجائش الگ ہے. تو ایک عبادت پہلے سے موجود ہے، اس میں کوئی خاص چیز کو متعین کر رہا ہے. ایک شکل یہ ہوتی ہے. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز دین میں ہے ہی نہیں، اسے شامل کر رہا ہے، کسی دوسرے مذہب سے کوئی چیز لایا اور یہاں اس کی شروعات کر دی. اب جو چیز موجود ہے اس میں کئی طریقے سے بدعت ہوتی ہے کہ وقت متعین نہیں ہے، جس چیز کا وقت متعین نہیں ہے آپ اس کے لیے کوئی وقت خاص کر لیں، یا جو شریعت نے وقت بتایا اس میں تبدیلی کریں. عرفہ کا دن، مینا کے دن آپ سوچنے لگیں کہ یوم عرفہ 9ویں ذی الحجہ کو بہت بھیڑ بھاڑ رہتی ہے تو میں عرفہ میدان عرفات میں جاؤں گا. حج کر رہے ہیں آپ، ہر میدان عرفات میں جاؤں گا، لیکن 9 تاریخ کو نہ جاتے ہوئے میں 8 کو چلا جاؤں یا 10 کو چلا جاؤں تاکہ بھیڑ کم ہو، نہیں چلے گا. اسی طرح شریعت نے کسی چیز کی تعداد مقرر کی ہے. جیسے ایک نماز کے لیے فرض کیجئے کہ عصر میں 4 رکعت ہے، کوئی کہے کہ میں 5 پڑھ لوں یا 3 پڑھ لوں، نہیں چلے گا. ایک رکعت میں 2 سجدہ ہے، سجدہ اللہ کو بہت پسند ہے، کوئی کہے کہ میں بڑھا دوں، نہیں چلے گا. تعداد میں، کیفیت میں، ہاں، دنوں میں، تاریخ میں، یا کوئی مقام جو اللہ اور رسول نے متعین نہیں کیا اس مقام کو خاص کر لیں. کوئی دن جس کو خاص نہیں کیا. لیلۃ القدر کی فضیلت ثابت ہے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں. ہاں، عیدین کی اپنی ایک فضیلت ہے، جمعہ کی فضیلت ہے، یہ قرآن و حدیث نے بتایا. اب جن چیزوں کو قرآن و حدیث نے بتایا کہ یہ دن، یہ رات خاص ہے، اگر ان سے ہٹ کر کوئی شخص کسی ایسے دن یا رات کو خاص بنا لیوے، عید بنا لیوے، اس کو دوسرے دنوں کے مقابلے میں فضیلت والا یا خصوصیت والا مان لیوے، تو یہ دین میں اضافہ ہے، بدعت ہے. تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو عید منانا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. اب یہ جو عید میلاد ہے کہاں سے شروع ہوئی؟ میرے سامنے دکتور فہد بن سلیمان ابراہیم الفہید کی کتاب کا ایک حصہ مل گیا. کافی تفصیل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی اجازت نہیں، لیکن اس کے کچھ حصے کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. میں نے عرض کیا کہ دین مکمل ہے، پھر میں نے یہ بتایا کہ میلاد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو کوئی خصوصیت دینا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، صحابہ کرام سے ثابت نہیں، تابعین سے ثابت نہیں، تبع تابعین سے ثابت نہیں، 4 اماموں سے ثابت نہیں. جن 4 امام کی تقلید کی جاتی ہے ان سے بھی ثابت نہیں ہے. تو یہ آیا کہاں سے؟ اس کا بہت سرسری سے تذکرہ میرے سامنے جو اوراق ہیں اس میں بہت تفصیل ہے اور کافی ڈیٹیل میں حوالوں کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. پہلی بات کہ سب سے مشہور بات یہ ہے کہ اس چیز کو، عید میلاد کو، قاہرہ میں سب سے پہلے عبیدیون نے، عبیدی، ہاں یہ آگے آ رہا ہے عبید اللہ، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے عبیدیین نے اس کی شروعات کی، جیسا کہ امام مقریزی وغیرہ نے ذکر کیا ہے. اور ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ مولد کو قائم کرنے کا کام سب سے پہلے ملک مظفر طغرل
ابو سعید کوکبری بن علی بن بختکین بن محمد الترکمانی نے کیا، جو کہ عراق کے ملک میں اربل کے مقام پر رہتا تھا، اس کا قلعہ تھا۔ اس کی وفات سن 630 میں ہوئی، اور یہ اسی طریقے کی بات اس بدعت کے آغاز کے سلسلے میں کہی گئی ہے۔ ابن عماد حنبلی نے یہ سلطان اربل ملک مظفر کس طریقے سے یہ اس کا اہتمام کرتا تھا، اس کی تفصیل کئی صفحات میں بیان کی ہے، میں اسے چھوڑ رہا ہوں۔ اس میں انہوں نے بیان کیا کہ یہ اتنا اہتمام کرتا تھا اپنے اربل کے قلعے میں کہ دور دراز سے، پڑوس سے، دوسرے شہروں سے لوگ یہاں آتے تھے۔ اس میں شعراء ہوتے تھے، صوفیہ ہوتے تھے، گانے بجانے کے لوگ، لہو و لعب کے ماہرین، اور بہت سارے تماشا کرنے والے لوگ بھی ہوتے تھے۔ بعض تو ایسے ہیں جو عاشورہ سے آ کر ربیع الاول کے ابتدائی دنوں تک یہاں قیام کرتے تھے۔ پھر اس میں تفصیل بنائی کہ یہ ربیع الاول کے آغاز میں سفر سے ہی اہتمام کرتا تھا، ماہ سفر سے اپنے قلعے کے اندر خانقاہ سے جوڑ کر میدان کی طرف جو ہے کم سے کم 20 بڑے بڑے قبے، جس میں کم سے کم 3 منزلیں ہوتے، الگ الگ کیا مطابق ہوتے، منزلیں ہوتے تھے، بناتا تھا، اور وہاں مختلف جماعتوں کو، الگ الگ قسم کے ماہرین، جیسے گانے بجانے والے ہیں ان کو ایک منزلے پہ رکھا، دوسروں کو دوسرے منزلے پہ رکھا، شعراء اور صوفیہ کو تیسرے منزلے پہ رکھا۔ پھر ان میں جو ہے روزانہ ان کا عصر کی نماز کے بعد ان کا مشاہدہ کرنے آتا، پھر دو روز رہ جاتا تو اس میں پھر خصوصی اہتمام، گھوڑوں اور جو ہے سواریوں کو نکالتا، ان کے پیچھے جو ہے مشعلیں نکالتا۔ پھر آخری دن مغرب کی نماز کے بعد پھر جب 12 ربیع الاول ہوتی تو اس دن ایک خصوصی اہتمام ہوتا، بڑی دعوتیں ہوتی، لوگ جو ہے ایک جلوس کی شکل میں نکلتے، اور ان تمام ایام میں سارے کاروبار، کام دھندوں کو بند کر دیا جاتا۔ جو مہمان کے طور پر علماء اور مختلف لوگ آتے، ان کو یہ خرچے کے ساتھ ساتھ واپسی آنے جانے کے کرائے کے ساتھ ساتھ خصوصی قسم کی دولت بھی دیتا۔ امام مقریزی کہتے ہیں، یہ میں نے اس روایت کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کیا، مقریزی کہتے ہیں کہ ان ایام کا تذکرہ جو خلفائے فاطمیہ کے خلفاء، جن کو عید، اعیاد اور مواسم، خاص موسم اور خاص موقعوں کے طور پر مناتے تھے، اور اس میں رعایا کے لیے کشادگی برتی جاتی تھی، ان پر بڑے انعامات کیے جاتے تھے۔ ان خلفائے فاطمیین کا معاملہ یہ تھا کہ پورے سال میں یہ مختلف مواسم اور خاص ایام مقرر کرتے تھے۔ اس میں انہوں نے فہرست دی ہے کہ کون فاطمیہ، یہ باطنی فرقہ ہے، اسلام کے نام پر اسلام کے دشمن، رافضیت اور صوفیت کے حامی۔ آگے اس کا تذکرہ امام ابن کثیر کی عبارت میں آپ ضرور سنیے گا، اور میں چاہوں گا کہ آپ اسے بغور سنیں، کیونکہ عام طور سے میلاد نبی سے متعلق کچھ تذکرہ سرسری سا ہم لوگ پڑھتے سنتے رہتے ہیں بار بار۔ میں تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے علم میں رہے کہ یہ کب سے شروع ہوا۔ کہہ رہے ہیں کہ فاطمیوں کے زمانے میں، ان کی حکومت میں جو مصر میں تھی، ان لوگوں نے سال بھر مختلف قسم کے ایام کو مقرر کر رکھا تھا۔ یعنی سال کے آخر میں کچھ دن تھے، سال کے آغاز میں، اختتام سال، ابتدائے سال، ہاں یعنی وہی جو ہمارے یہاں غیر مسلم مناتے ہیں، سال کی شروعات ہے یا سال کا اختتام ہے۔ اسی طرح یوم عاشورہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مولد یعنی ولادت کا وقت، حضرت علی ابن ابی طالب کے مولد، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے مولد، اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا کی مولد، خلیفہ حاضر جو موجود خلیفہ ہوتا اس کی ولادت کے دن کو ایک جشن کے دن کے طور پر مناتے۔ اسی طریقے سے رجب کا اول، رجب کے درمیانی دن، رمضان کی رات کا موسم، رمضان کے ابتدا، رمضان کے درمیان اور اس کے خاتمے کے ایام، عید الفطر کا، یوم النحر کا، عید غدیر۔ یہ دیکھیے عید غدیر روافظ مناتے ہیں، جس میں کچھ روایتوں کو غدیر خم کی روایت کو میں کچھ اضافہ کر کے اس کو موضوع روایت بنا کر، مطلب کچھ صحیح روایتوں میں اضافہ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کو ثابت کر کے یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے اپنے بعد امام و خلیفہ ہونے کا اعلان کیا تھا، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ من کنت مولاہ فعلی مولاہ والی روایت صحیح ہے۔ تو عید غدیر، اور اسی طریقے سے سردی کے اور گرمی کے مخصوص لباس اور اس کے تعلق سے ایک جشن کا ماحول۔ اسی طرح خلیج کی فتح کا دن، نوروز کی عید، یوم نوروز، یہ فارسی اور پارسی مذہب میں منایا جاتا ہے، فاطمی اور روافظ کے یہاں بھی اسے منایا جاتا ہے، کیونکہ ان کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے یہود اور مجوس سے ہے۔
یہ وہاں سے نکلے ہوئے ہیں، ان سے متاثر ہے، ان کے افکار سے متاثر ہے۔ اسی طرح یوم میلاد، خمیس عدس اور ایام رکوبات، ان کی تفصیلات کو میں چھوڑ رہا ہوں، اس کا حوالہ ہے یہ المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار، ہاں اس کتاب سے یہ منقول ہے۔ اسی طرح انہوں نے سن 394 ہجری کے واقعات میں تذکرہ کیا کہ ربیع الاول کے مہینے میں لوگوں کو اس بات کا حکم دیا جاتا، لوگوں پر پابندی لگائی جاتی۔ دیکھیے 4 صدی کا خاتمہ ہو رہا ہے، یہ وہاں کی ایجاد ہے۔ تو سال کے آخر میں 394 میں ربیع الاول کے مہینے میں یہ احکام جاری کیے گئے کہ لوگ جتنے بھی ہیں شاہراہوں پر، راستوں پر اور گلیوں میں پورے مصر کے اندر قندیلیں روشن کریں، چراغاں کریں۔ آج ہمارے یہاں جو لوگ عید میلاد مناتے ہیں وہ بھی لائٹنگ کرتے ہیں، کمکموں کا دور ہے تو کمکمے لگاتے ہیں۔ آج چائنیز اور مختلف قسم کے نئے قسم کے کمکمے پائے جاتے ہیں، وہ لگائے جاتے ہیں، اور مختلف قسم کے کاغذ نقش و نگار لگائے جاتے ہیں۔ دوسری جگہ پر وہ کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مولد کریم کے تعلق سے ربیع الاول میں ایک معمول بنا لیا گیا اس زمانے میں۔ ان احتفالات کو، ان محفلوں کو مولد نبوی کا نام دیا جاتا، اس کی خاص حیت اختیار کی جاتی اور اس میں خاص دعوتوں کا اہتمام کیا جاتا۔ انہوں نے پھر یہ بھی بتایا ضمن میں کہ افضل ابن امیر الجیش کے زمانے میں اس کو باطل قرار دے دیا گیا، کچھ دنوں تک اس کا ذکر خاموش ہو گیا، لیکن بعد میں پھر اس کو جو ہے زندہ کیا گیا خلیفہ عامر باحکام اللہ کے زمانے میں۔ یہ ساری تفصیل بیان کرنے کے بعد دکتور فہد کہتے ہیں کہ یہ بات، یہ جو تفصیلات ہیں یہ دلالت کرتی ہیں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عید میلاد یا میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعت کی ایجاد عبیدیوں اور فاطمیوں نے کی، اور یہ صرف انہی کی جانب سے اسلام میں، اسلامی تاریخ میں جانی گئی۔ چنانچہ یہ ایسی تاریخ ہے، یہ اس تاریخ سے اس بدعت کے آغاز کا پتہ چلتا ہے، اور یہ اس بات کی بہت ہی واضح دلیل ہے کہ یہ دین میں ایجاد کردہ ایسی ایجاد کی ہوئی چیز ہے جس کی اجازت اللہ رب العالمین نے نہیں دی۔ پھر شیخ نے اس کے بطلان کا تذکرہ کرتے ہوئے کچھ باتوں کو ذکر کیا جو ہمارے موضوع سے براہ راست جڑی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میلاد کا کوئی اہتمام نہیں کیا، بتایا نہیں۔ یہاں میں رک کے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہندوستان میں، پاکستان میں عام طور سے یہ بات مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات، یہ دونوں معاملہ 12 ربیع الاول کو ہوا، 12 ربیع الاول کو، جبکہ آپ کی پیدائش کے دن میں بڑا شدید اختلاف ہے، صرف تاریخ ہی کا نہیں، مہینے کا بھی اختلاف ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ رمضان میں آپ کی ولادت ہوئی، کسی نے محرم میں کہا، کسی نے سفر میں کہا، اور بعض نے کہا ربیع الاول میں بھی۔ تو ربیع الاول میں جو لوگ کہتے ہیں وہ 9 ربیع الاول بھی کہتے ہیں اور 12 ربیع الاول بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام تابعین نے اس دن کا کوئی اہتمام نہیں کیا کہ یہ ولادت نبوی کا دور ہے، کا دن ہے، تو اس دن کوئی خاص عمل کیا جائے، اہتمام کیا جائے، چراغاں کیا جائے، کچھ خاص پکوان یا عبادت کی جائے۔ ایسا اگر وہ لوگ کرتے تو دنیا کو پتہ معلوم ہوتا، اس میں اختلاف ہی نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن کون سا ہے۔ تو موٹی سی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں کیا اور نہ ہی اس کا حکم دیا، صحابہ کرام نے اسے نہیں کیا، اور نہ ہی تابعین اور تبع تابعین میں سے کسی ایک نے بھی کیا، اور نہ ہی قرون مفضلہ یعنی جن زمانوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے کہ سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، پھر اس کے بعد یہ جو فضیلت والے 3 زمانے بیان کیے۔ فضیلت کیوں ان کی بیان کی؟ اس لیے کہ اس میں اسلام کی صحیح تعلیمات اور صحیح عقیدہ و منہج کو غلبہ حاصل تھا، اس لیے ان کی فضیلت ہے۔ بعد میں جھوٹ اور بہت ساری بدعتیں، خرافات رونما ہونے والی تھی، اس لیے وہ اس خیریت سے محروم ہو گئے، خیر ہونے سے محروم ہو گئے۔ چنانچہ اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن زمانوں کی فضیلت بیان کی، ان زمانوں میں یہ بدعت اور یہ عمل قطعی نہیں پایا جاتا تھا، بلکہ یہ اس کے بعد عبیدیین باطنیہ کے ہاتھوں پر ظاہر ہوا، جو کہ اپنی خباثت میں اور اسلام اور مسلمانوں سے اپنی عداوت میں بہت مشہور ہیں۔ یہاں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی ایک عبارت کا تھوڑا سا مفہوم آپ ضرور سماعت فرمائیں کہ یہ بھی پتہ چلے کہ جن فاطمیوں نے اس بدعت کو ایجاد کیا ہے ان کی حقیقت کیا تھی۔ آج ہمارے ہاں حیرت انگیز بات ہے
کہ بہت سارے ایسے اعمال عقائد ہم لوگوں نے یا مسلمان کہلانے والے لوگوں نے اختیار کر لیے ہیں جو مسلمانوں کے دشمنوں نے پیدا کیے، ایجاد کیے۔ آج بھی یورپ اور امریکہ کئی ایجنڈے تیار کرتے ہیں جس پر ہمارے یہاں کچھ تحریکی، کچھ مسلمان کہلانے والے لوگ عمل کرتے ہیں، ان کے مقصد کو پورا کرتے ہیں۔ خیر، علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ عبیدیین اور ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فاطمیوں کی حکومت کی جو مدت تھی وہ 280 سے کچھ زیادہ تھی، 280 سالوں سے زیادہ۔ کتنی لمبی مدت ہے ان کی۔ چنانچہ وہ ایک جانے والے کل کی طرح گزر گئے، وہ اب گویا کہ وہ ہیں ہی نہیں۔ ان میں سے وکان اول من ملک منہم، ان میں سب سے پہلا شخص جو حکمراں بنا وہ مہدی تھا، اور یہ سلمیہ سے تھا، حداد تھا یعنی لوہار تھا۔ اس کا نام عبید تھا۔ یہاں بہت غور سے یہ اگلا والا جملہ سنیے کہ یہ عبید، مہدی جو اپنے آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں مہدی ہوں، اس کا نام عبید تھا اور یہ یہودی تھا۔ چنانچہ بلاد مغرب میں، یعنی مراکش جس کو کہتے ہیں، بلاد مغرب میں یہ شخص جو ہے داخل ہوا اور اپنا نام عبید اللہ رکھا، اور اس بات کا دعویٰ کیا کہ وہ علوی فاطمی شریف ہے، علوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسب کے اعتبار سے جڑتا ہے۔ اور اپنے بارے میں اس نے کہا کہ وہ مہدی ہے، جیسا کہ کئی علماء نے ذکر کیا۔ اور 400 سال کے بعد مقصود یہاں یہ ہے کہ یہ جھوٹا دعوے دار مدعی جو تھا، اس نے جو دین میں کچھ چیزوں کو ایجاد کیا، اس نے اپنے زیر مملکت اور ماتحت ملک میں اس کو رواج دیا، اور جاہلوں کی ایک جماعت نے اس کی تائید کی۔ چنانچہ اس کو حکومت اور قوت حاصل ہو گئی، اور وہ یہاں تک اس کو طاقت حاصل ہوئی کہ اس نے ایک شہر بسایا جس کا نام اس نے مہدیہ رکھا، اپنے آپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اور اس کے لیے ایسی زبردست حکومت بن گئی، وہ ایسا بادشاہ بن گیا جس سے اس کی سلطنت میں لوگ اس کی بات کو سننے پر مجبور تھے۔ چنانچہ وہ رافضیت کا کھلے عام اظہار کرتا تھا، رفض کا کھلے عام اظہار کرتا تھا، اور کفر محض اس کے معاملے میں عقائد اور اعمال میں بالکل واضح تھا۔ کچھ عبارت کے بعد وہ کہتے ہیں کہ فاطمیین جو تھے وہ خلفاء میں سب سے زیادہ غنا والے اور سب سے زیادہ مال والے تھے، اور یہ لوگ خلفاء میں انتہائی سرکش، ظالم اور جابر لوگ تھے، اور سیرت کے اعتبار سے انتہائی گندے قسم کے بادشاہوں میں سے تھے، اور اپنے داخلی، اپنے باطن کے اعتبار سے انتہائی خبیث تھے۔ ان کی سلطنت اور مملکت میں بہت ساری بدعتیں اور منکرات کو فروغ ملا، اہل فساد بڑھ گئے، علماء صالحین اور اللہ رب العالمین کی سچی عبادت کرنے والے مخلصین کی تعداد بہت کم ہو گئی، اور شام کی زمین میں نصرانیت، اس کے زمانے میں شام کی سرزمین پر نصرانیت کو فروغ ملا، درز کو فروغ ملا، حشیشیہ کو۔ یہ نصرانیت تو آپ جانتے ہیں، درزی آج بھی کہتے ہیں کہ عمان وغیرہ کے علاقوں میں کچھ درزی پائے جاتے ہیں، یہ باطنی فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے۔ مسلمان جیسا نام ان کا ہوتا ہے، لیکن اسلام کے خلاف ان کی ساری فکر اور عمل ہوتا ہے۔ ابھی جو داعش کا وجود ہوا تھا، اہل عرب علماء کی بعد میں جو تحقیقات آئیں اور جو تفصیلات معلوم ہوئیں، تو اس میں یہ پتہ چلا کہ یہود و نصارہ کے ایجنڈے پر عمل کرنے کے لیے جس طرح ایرانی شیعوں نے داعش میں حصہ لیا اور تحریکیوں نے اس میں، اخوان المسلمین وغیرہ نے اس میں تعاون کیا، ایسے ہی درز اور خوارج نے بھی اس میں حصہ لیا سنیوں کو مارنے کے لیے، اہل اسلام کو مارنے کے لیے۔ حشیشیہ یہ بھی ایک باطنی فرقہ ہے، اس پر جو ہے یورپ کے لوگ جو ہے اس پر غالب ہوئے، یعنی یہود و نصارہ شام کے سواحل پر پورے علاقے میں۔ پھر یہاں انہوں نے بہت سارے شہروں کا، 10 شہروں کا نام لیا، نابلس، کیا گئے، شوبک، نابلس، اجلون، غور، بلاد غزہ، اسقلان، کرک، شوبک، تبریہ، اور ایسے اور بھی کئی نام لیے، میں ان ناموں کو چھوڑ رہا ہوں۔ ان علاقوں میں ان کو غلبہ حاصل ہوا، اور جو ہے ان علاقوں میں جہاں جہاں ان کو قوت و شوکت حاصل ہوئی، انہوں نے مسلمانوں میں سے بہت بڑی تعداد کا قتل کیا، اور اتنی بڑی تعداد کو جن کی تعداد حقیقت میں اللہ ہی جانتا ہے۔ مسلمانوں میں جو عورتیں اور بچے ہیں، ان میں سے بہت ساری بڑی تعداد کو انہوں نے اپنے لیے غلام اور لونڈی بنا لیا، جس کی کوئی حد مقرر نہیں کی جا سکتی، نہ اسے بیان کیا جا سکتا ہے۔ اور وکل هذه البلاد کانس، کہ یہ جن علاقوں پر یہ فاتح ہوئے تھے، یہ وہ علاقے ہیں جس کو صحابہ کرام نے فتح کیا تھا، اور یہ دارالاسلام بن گئے تھے، لیکن انہوں نے مسلمانوں سے وہ چھینا سازشوں کے ذریعے سے، دشمن طاقتوں کے تعاون کے ذریعے سے، اور پھر بہت کچھ ظلم اور فساد پھیلایا۔ ہاں، اسی طرح قریب تھا کہ یہ دمشق پر بھی
قابض ہو جائیں، لیکن اللہ رب العالمین نے بچایا، اور جب ان کے ایام گزر گئے تو ان کی قوت جاتی رہی، اور اللہ رب العالمین نے ان علاقوں کو مسلمانوں کے حوالے واپس لوٹا دیا اپنی طاقت اور قوت سے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کو نقل کرنے کے بعد دکتور عبید کہتے ہیں، یہ البدایہ والنہایہ کی عبارت تھی جو ہم نے پیش کیا، علامہ ابن کثیر کی مشہور کتاب، صاحب تفسیر قرآن۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو میلاد نبی کا اہتمام کرتا ہے، میں 10-1 منٹ اور لوں گا انشاءاللہ، گنجائش ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو میلاد کی محفلوں کو قائم کرتا ہے، یہ فاطمیہ ان کے لیے قدوہ ہیں۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین اور سلف کے طریقے پر نہیں ہیں، بلکہ باطنیوں میں جو گمراہ قسم کے یہودیت سے اسلام میں آئے تھے اسلام کو بگاڑنے کے لیے، ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو شخص ان محفلوں کو انعقاد کرتا ہے وہ بدعتی ہے، اس لیے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جو شخص کے جو میلاد نبی کا اہتمام کر رہا ہے، محفل میلاد مقرر کر رہا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور آپ سے اظہار عقیدت کی ایک شکل اختیار کرتا ہے، چنانچہ وہ اسے دین سمجھتا ہے، عمل صالح گردانتا ہے، اور ایسی عبادت سمجھتا ہے جس کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے۔ اگرچہ یہ بات وہ کھل کر نہ کہے، لیکن اس بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے دین میں ایک ایسی عبادت کو ایجاد کیا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نہیں کیا، نہ آپ کے صحابہ نے کیا، چنانچہ اس کا یہ عمل باطل ہے اور اسی پر مردود ہے۔ پھر انہوں نے دلیل دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین مکمل ہے، یہ اس میں اضافہ کر رہا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے کچھ شرکا ہیں جنہوں نے دین کی کچھ ایسی چیزوں کو جاری کر دیا، بنا دیا، شریعت کو بنا دیا، شریعت کی عبادت بنا دی جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی تھی؟ تو یہ تو اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والا معاملہ ہو گیا کہ آپ اگر علماء، مشائخ، بزرگوں اور فلاں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ انہوں نے جو دین بتایا آپ اس کو دین سمجھ کر کرنے لگے، جبکہ اللہ اور رسول نے وہ نہیں بتایا ہے، تو آپ ان کو رب بنا رہے ہیں، اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ اسی طرح صحیحین کی حدیث نقل کی شیخ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہمارے اس معاملے میں کوئی نئی چیز ایجاد کی تو وہ مردود ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ کتنی صاف سیدھی بات ہے، دنیا کے کسی عام سے عام انسان کو، موٹی عقل والے کو بھی اگر یہ حدیث سنائی جائے تو بالکل صاف معنی ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دین کے نام پر کوئی تعلیم نہیں دی ہے، عبادت نہیں بتائی ہے، عقیدہ نہیں بتایا ہے، اگر کوئی شخص اسے اختیار کرتا ہے تو یہ بدعت ہے، یہ دین میں نئی چیز ہے۔ اب یہ ایک بات ہوئی اس کے رد کرنے کی، اس کی دوسری وجہ کیوں یہ چیز غلط ہے، گمراہی ہے، بدعت ہے، اس میں کیا کیا ہوتا ہے میلاد کی بدعتیں، تو اس میں دوسری وجہ اس کے باطل ہونے کی یہ ہے کہ جو لوگ اس فعل کو انجام دیتے ہیں، محفل میلاد مقرر کرتے ہیں، اس میں کوئی خاص عمل کا اہتمام کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ تشریف لاتے ہیں محفل میلاد میں، اور اس قسم کی کوئی نعت خوانی جس میں غلو ہو، اس قسم کی باتیں جو اختیار کرتے ہیں، تو وہ ایسے کام کا ارتکاب کرتا ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جبکہ آپ نے فرمایا تھا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ تم میں جو شخص زندہ رہے گا تو بہت سارے اختلاف دیکھے گا۔ جب اختلافات ہوں تو ان اختلافات سے اپنے بچنے کے لیے آپ کے لیے کشتی نوح کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، میری سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لازم پکڑنا۔ سارے لوگ جو کہہ رہے ہیں یہ نہیں دیکھنا کہ اتنے لوگ کہہ رہے ہیں، اتنے لوگ بیان کر رہے ہیں، برتھ ڈے منا رہے ہیں، جینتی منا رہے ہیں۔ یہ برتھ ڈے اور جینتی نصارہ میں اور ہندوؤں میں ہے، بدھسٹوں میں ہے، غیر مسلموں میں ہے۔ اسلام میں کسی کی پیدائش کے دن کو، جس کو برتھ ڈے یا جینتی کہتے ہیں، منایا نہیں جاتا۔ چنانچہ آپ نے کہا کہ جب اختلاف ہو تو میری سنت کو اختیار کرنا، اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کو میرے بعد ان کی سنت کو تمسکوا بہا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور اپنے دانتوں سے اسے جکڑ لینا، اور دیکھو نئے معاملات سے بچنا، اس لیے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی، اور ایک روایت میں ہے کہ ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ بتائیے ایک آدمی اسے نیکی سمجھ کے کر رہا ہے،
اگر وہ دین میں نہیں ہے، اور یقیناً میلاد کو منانا، محفل میلاد منعقد کرنا، اس کا کسی بھی طریقے سے اہتمام کرنا، یہ دین میں نئی چیز ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ہر جمعہ میں بھی کہتے تھے کہ دین ہے کہ کل بدعۃ ضلالہ کل محدثۃ بدعہ و کل بدعۃ ضلالہ۔ یہ دوسری شکل ہوئی کہ وہ دین میں نئی چیز کر رہا ہے اور گمراہی کے راستے پہ چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے واضح ہے، جبکہ چاہیے تھا کہ وہ سنت کو پکڑے۔ تیسری وجہ اس کے باطل ہونے کی کہ اس بدعت کو کرنے والے کا عمل اس پر مردود ہوتا ہے، اللہ کی جانب سے قبول نہیں کیا جاتا۔ جیسا کہ ابھی ہم نے حدیث سنی کہ کسی نے اگر کوئی ایسا عمل کیا جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے تو وہ جو ہے مردود ہوگا۔ اس معاملے میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری نیت اچھی ہے۔ آدمی کی، شیخ نے کہا کہ حسن نیت، ایک آدمی کی اچھی نیت کا ہونا صرف کافی نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت اور اتباع کا ہونا بھی ضروری ہے۔ آپ غور کیجئے کہ عمل کے قبول ہونے کے لیے یہ دو شرطیں ہیں کہ حسن نیت ہو یعنی اخلاص ہو، اور ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت ہو۔ صحابہ کرام نے بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مشرکین کا ذات انواع درخت جس طرح ہے ویسے ہمارے لیے بنا دیں، آپ غصہ ہو گئے اور کہا کہ اللہ اکبر، تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے ویسے ہی بات کہی ہے جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہی تھی کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ویسے معبود بنا دیجئے جیسے مشرکین کا تھا۔ تو کیا صحابہ کرام کی نیت خراب تھی؟ نہیں، نیت اچھی تھی، لیکن طریقہ یا جس چیز کا مطالبہ کیا وہ شریعت میں اس کی گنجائش نہیں تھی۔ اس پر صحابہ کا فہم دلالت کرتا ہے، اور یہ کہ ابتدا بدعت کا بدعت کتنی سنگین ہوتی ہے، صحابہ کرام اسے خوب جانتے تھے، چاہے بدعتی کی نیت کتنی بھی اچھی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ مسجد میں کچھ لوگ اکٹھا ہو کر اجتماعی ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہتے ہیں، تو دوڑے بھاگے گئے اور مسجد سے کہا کہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن، آپ کے لباس موجود ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، اور تم نے دین میں یہ نئی چیز پیدا کی، کیا تم صحابہ کرام سے زیادہ فضیلت والے ہو گئے؟ اسی وقت مسجد سے نکل جائیے، اس سے تو بہتر تھا کہ تم اپنے گناہوں کو یاد کرتے۔ غور کیجئے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن لوگوں کو مسجد سے نکالا؟ جو اکٹھا ہو کر سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہے تھے۔ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، کیا یہ کہنا غلط ہے؟ اس پر جو ہے کوئی اختلاف کر سکتا ہے؟ نہیں، یہ کہنا غلط نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے وہ یہ عبادت اور ذکر کر رہے تھے وہ طریقہ صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معروف اور معلوم نہیں تھا، اس لیے یہ بدعت تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اسے نکال دیا۔ غور کیجئے کہ نیک کام، صحیح کام اگر نئے طریقے سے کیا جا رہا ہے تو وہ بدعت ہے، اللہ رب العالمین کی قربت کی بجائے اللہ سے دوری کا سبب ہے۔ ہاں، جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان لوگوں نے کہا، ذکر کرنے والوں نے، کہ ما اردنا الا الخیر، ہمارا ارادہ صرف خیر کا تھا، ہمارا نیت کوئی غلط نہیں تھی، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَمْ يَبْلُغْهُ، کتنے ایسے لوگ ہیں جو خیر کو چاہتے ہیں لیکن خیر کو پہنچ نہیں پاتے۔ چوتھی وجہ کہ مولد جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میلاد منائی جاتی ہے اس میں نصارہ کے دین کی واضح مشابہت ہے۔ انہوں نے، عرب عالم ہے، صرف نصارہ کے دین کی مشابہت کہی ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ بہت سارے غیر اسلامی، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اولیاء، بہت سارے ان کے اپنے جو دیوی دیوتا ہیں یا ان کے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں ہندو مذہب کے، جین مذہب کے، ان کے تیرتھنکر، بدھسٹ جو مناتے ہیں، مہاویر جی جو ان کے 24ویں تیرتھنکر مانے جاتے ہیں، ان کی ولادت کے دن ہم پر بھی پابندی لگاتے ہیں کہ آج جانور نہ کاٹے جائے، گوشت نہ بیچا جائے۔ تو ان کے یہاں جینتی منائی جاتی ہے، مہاویر جینتی، جنم اشٹمی، فلاں کی جینتی، ڈھما کی جینتی۔ تو یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، مشابہت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ مسلمان اپنے آپ کو بول رہے ہیں لیکن آپ ہندو مذہب، عیسائی مذہب یا کسی دوسرے مذہب کے کسی عمل کو اچھا سمجھ کے اختیار کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ انہی میں شمار ہوں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیوں کہا؟ اس لیے کہ آپ اس عمل کو کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی تعلیم اس سلسلے میں مجھے پسند نہیں ہے، مجھے اس دوسرے مذہب کی تعلیم پسند ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولہ، اسلام کے دین ہونے پہ آپ راضی نہیں ہیں۔ آج کل ہمارے یہاں ہم نے دیکھا کہ میلاد کے موقع پر ایسی کلپ آ رہی ہے، 3-4 سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ بریلوی علماء، ہمارے مسلمان کہلانے والے، یہ باقاعدہ کیک منگا کر نصارہ کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کے طور پر کیک کاٹتے ہیں۔ کتنی واضح مشابہت اختیار کر رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کتنی بڑی گمراہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس مشابہت کو اختیار کرنے سے منع کیا۔ 5ویں وجہ کہ
مولد کو قائم کرنے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مولد کو قائم کرنے میں اس میں ایک طریقے کا غلو اور اطراء ہے، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھاؤ جس طرح نصارہ نے ابن مریم کو حد سے بڑھایا تھا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ ہاں، تو چنانچہ آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خود کی تعریف میں، مدح میں زیادتی کرنے اور غلو کرنے سے شدت سے منع کیا۔ کسی نے آپ کو یا سیدنا اور کیا کیا کہا تو آپ نے کہا کہ نہیں یہ مت کہو، دیکھو شیطان تمہیں بہکا نہ دے، لا احب ان ترفعونی فوق منزلتی التی انزلنی اللہ، کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ مجھے تم اس مقام سے اونچا اٹھاؤ جس پر اللہ نے مجھے رکھا ہے۔ تو یہاں غلو کا راستہ آپ نے بند کیا، اور یہ ایک موقع پر نہیں ہے۔ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا، گویا آپ کہہ رہے ہیں کہ میری قبر کو مسجد نہ بنانا، عبادت گاہ نہ بنانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جنہوں نے کہہ دیا تھا ماشاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، فوراً روکا اور کہا کہ نہیں مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا، ایسا غلط ہے، صرف جو اللہ چاہے یہ کہو۔ تو یہ جو محفل میلاد منعقد کی جاتی ہے، اس میں ایک طریقے کے غلو کا پہلو ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ نصارہ اور یہود کی گمراہی کا ایک بہت بڑا سبب وہ غلو ہی تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایاکم والغلو، تم غلو سے بچو، فانما اہلک من کان قبلکم الغلو، اس لیے کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو غلو نے برباد کر دیا۔ انسانی پوری تاریخ پڑھ لائیے، شرک اور بدعت میں مبتلا ہونے اور گمراہ ہونے کی بڑی وجہ، بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے غلو۔ ہاں، کسی اور موقع پر اس کی تفصیل بلکہ آپ سنتے رہتے ہیں، غور کیجئے، شخصیات میں غلو، عبادات میں غلو، اعمال میں غلو، تہواروں میں غلو، یہ سب گمراہی کے اسباب ہیں۔ اسی طرح آج کل جو شدت پسندی اختیار کیا تھا، کسی مسلمان کو کسی گناہ کی وجہ سے کافر کہہ دینا، جو خوارج کا طریقہ تھا، آج بہت سے مسلمان کر رہے ہیں، یہ بھی ایک قسم کا غلو ہے۔ آخری وجہ جو اس کے باطل ہونے کی ہے، چھٹی اور آخری وجہ، کہ جو لوگ موالد کو مناتے ہیں، انہیں میلاد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو مناتے ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر دیگر اولیاء اور صالحین کی ولادت کے دنوں کو قیاس کیا۔ پہلے اس کو انہوں نے شریعت بنایا جو شریعت نہیں تھی، بدعت اختیار کی، پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو بنیاد بنا کر دیگر اولیاء اور صالحین کی مولد اور ان کی پیدائش کے دن کو بھی خاص دن بنا دیا۔ چنانچہ وہ اس دن کو بطور عید، میلے ٹھیلے کا دن اور محفل سجانے کا موقع سمجھتے ہیں، اور اس میں بہت سارے منکرات، شرکیہ اور بدعت کے اعمال کرتے ہیں، بہت سارے انواع معاصی، بہت سارے گناہوں کی قسموں کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ اس بدعت کے باطل ہونے کی واضح دلیل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز سے نتیجے کے طور پر باطل چیزوں کا وجود ہو، وہ خود بھی باطل ہے۔ آپ دیکھیے آگے انہوں نے کہا کیسے محفل میلاد جو منائی جاتی ہے اس میں کیا کیا ہوتے ہیں۔ کہا محفل میلاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور نعت گوئیاں ہوتی ہیں، جس میں بہت ساری شرکیہ اشعار پڑھے جاتے ہیں۔ شیخ حسن البنا اور ان کے تعلق سے بھی جو ہے کہ میلاد کی محفل میں جب شریک ہوتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے اشعار پڑھے جاتے تھے جس میں واضح طور پہ شرک ہے۔ ہمارے یہاں بریلوی ہوں، صوفی ہوں، یہاں تک کہ بعض دیوبندیوں کو بھی دیکھا کہ انہوں نے نعتیہ کلام میں احتیاط نہیں برتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جب تعریفات کرتے ہیں تو غلو میں چلے جاتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر میں بھی اپنی تعریف میں زیادتی یا غلط بات کو، بدعقیدگی کو پسند نہیں کیا۔ بخاری کی روایت ہے کہ انصار کی ایک شادی کے محفل میں آپ موجود تھے، بعض بچیاں اشعار پڑھ رہی تھی تو اس میں ایک بچی نے ایک مصرع پڑھا، وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے درمیان ایک ایسا نبی ہے جو کل کی بات جانتا ہے۔ آپ نے فوراً ٹوکا اور روکا اور کہا کہ یہ مت کہو، اور جو پہلے کہہ رہی تھی وہی کہے۔ اسی طرح یہ اس میں غلو ہوتا ہے۔ اسی طرح شرک صریح ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اولیاء کی محفلوں میں غیر اللہ سے استغاثہ، فریاد طلب کی جاتی ہے، اور یہ بات بالکل واضح، معروف اور مشہور ہے کہ اس قسم کی شرکیہ چیزیں جیسا کہ میں نے کہا ہوتی ہیں۔ جسی طریقے سے یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفل میلاد میں اپنی روح اور جسم کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، یہ خود ایک بدعقیدگی ہے، شرکیہ پہلو ہے، اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو آپ کی آمد پر جب شروع میں کھڑے ہوتے تھے، حضرت انس کی صاف حدیث موجود ہے، تو آپ منع کرتے تھے اور آپ کہتے تھے کہ کسی انسان کے لیے ادباً کھڑا ہونا صحیح نہیں ہے، استقبال کے لیے اٹھ کر جانا الگ چیز ہے، لیکن کسی کے ادب میں، تعظیم میں کھڑا ہونا یہ صرف اللہ کے لیے۔ ہم نماز میں اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، قوموا للہ قانتین،
اطاعت کے ساتھ اللہ کے لیے کھڑے ہو۔ اسی طریقے سے اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری مختلف قسم کے منکرات کو اختیار کیا جاتا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی کہ ہمارے ہندوستان میں برہان پور ایک شہر ہے ایم پی میں، مہاراشٹر کے بارڈر پر، آپ نے سنا ہوگا، بہت سارے مزارات وہاں پائی جاتی ہیں، مسجدوں میں مزارات ہیں۔ وہاں میں نے سنا کہ وہاں باقاعدہ 12 ربیع الاول کو نماز مغرب کے بعد عید میلاد کی خاص نماز پڑھی جاتی ہے، جیسے ہم عیدین کی نماز پڑھتے ہیں شکرانے کی، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی، ویسے وہاں اس شہر میں عیدین کی نماز پڑھی جاتی ہے، عید میلاد کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ بدعت کا ایک مزاج اور ہے۔ آپ لوگ جو سامعین اور سامعات سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ کہیں کہ مولانا نے فلاں بدعت کا تذکرہ نہیں کیا۔ اصل میں بدعتوں کا معاملہ ایسا ہے کہ چونکہ یہ اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی تو ہے نہیں، لہٰذا مختلف شہروں اور علاقوں میں لوگوں نے اپنے جی سے، اپنے من سے، اپنے دل، اپنی جانب سے بہت ساری نئی نئی چیزیں ایجاد کر رکھی ہیں۔ اس کے لیے ہم صرف ایک جو اصول بیان کیا کہ دین مکمل ہے اور جس چیز کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ہے وہ بدعت ہے، وہ رد کی جائے گی۔ تو یہ ایسے اور بھی بہت سارے منکرات ہیں جس کے حرام ہونے میں کوئی مسلمان، حرام اور باطل ہونے میں کوئی مسلمان شک نہیں کر سکتا، اور یہ بھی شک نہیں کر سکتا کہ اس کا اسلام سے دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ جیسے اس میں طرب اور نشاط کی موسیقی وغیرہ جو بجائی جاتی ہیں، گانے گائے جاتے ہیں، بہت ساری اس قسم کی منکرات۔ اسی طرح مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، مردوں اور عورتوں کا اختلاط، اور بعض ملکوں میں جشن عید میلاد کے نام پر ایسی مجلسیں اختیار کی جاتی ہیں جس میں جہالت اس درجے کو پہنچی ہے کہ اس میں نشہ آور چیزوں کا، شراب و کباب کا استعمال کیا جاتا ہے۔ عام طور سے آپ شرک کے اڈوں کو دیکھیں گے، شرک کے ساتھ آپ کو زنا اور نشہ بھی بہت عام ملے گا۔ قبروں میں آپ دیکھیں گے ہندوستان میں جو بڑے بڑے مزارات ہیں وہاں بھنگ وغیرہ ملتی ہے اور حشیش وغیرہ، وہ نشہ استعمال کرتے ہیں، جیسے مندروں پہ بہت سارے بھنگ وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح جادو ٹونا، شعبدہ بازی، تماشے کے نام پر مختلف قسم کے کرتب بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے ایسی چیزوں کو اختیار کیا جاتا ہے جو تماش بینوں کے لیے ایک نمونہ ہوتا ہے۔ یہ میں نے عید میلاد سے متعلق کچھ شرعی حیثیت، اصولی طور سے جو اصول بتایا، اور پھر اس کی بدعتوں کا کچھ تذکرہ کیا، اس کے نقصانات کا ذکر کیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس بدعت کا یا میلاد کے اہتمام کا کوئی ثبوت نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ اس کا حکم دیا، نہ صحابہ نے، نہ خلفائے راشدین نے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، نہ امامان دین نے۔ قرون مفضلہ میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ فاطمیوں کی ایجاد ہے، جو رافضی تھے، باطنی تھے، اسلام دشمن تھے، جس کا بانی جو تھا ابتدائی دور کا وہ اصل میں یہودی تھا، اور مسلمانوں کے اسلام کو بگاڑنے کے لیے اسلام میں داخل ہوا۔ جیسے ابتدائی اسلام میں عبداللہ بن سبا اسلام میں داخل ہوا تھا، جیسے نصارہ کی تاریخ میں شاؤل یہودی عیسائیت میں داخل ہوا اور اس نے تثلیث کا، الوہیت مسیح کا اور ابنیت مسیح کا عقیدہ گڑھا، کفارہ مسیح کا عقیدہ گڑھا۔ یہ یہودیوں نے داخل ہو کے جیسے عیسائیت کو بگاڑا تھا، ہمارے اسلام کی تاریخ میں یہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ غیروں نے اسلام میں داخلہ لے کر مختلف قسم کی چیزوں کو ایجاد کیا اور اسے اسلام کا نام دے دیا، اور آج ہمارے یہاں جہالت کی بنیاد پر اور جھوٹی محبت کے نام پر جو ہے لوگ اسے اختیار کرتے ہیں۔ ہم مسلمانوں سے کہیں گے کہ اگر آپ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور ایک آدمی آپ سے محبت کیے بغیر مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے بعد رسول سے ہونا ایمان کا حصہ ہے، لیکن یہ محبت کیسی ہونی چاہیے؟ جیسی صحابہ کرام نے کی، جیسے قرآن و حدیث نے محبت کے لیے کیا۔ محبت کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ ان سے کہیں کہ اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کریں۔ لہٰذا جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ آپ کی اتباع کریں۔ آج جمعہ کے خطبے میں نے بیان کیا کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے لوگوں کے الگ الگ موقف ہوتے ہیں۔ ابو لہب آپ کا چچا، اس نے کفر کیا، مخالفت کی۔ ابو طالب، اس نے آپ کی موافقت تو کی، انہوں نے آپ کی موافقت تو کی، ساتھ تو دیا، لیکن ایمان نہیں لائے، جہنم میں چلے گئے۔ منافقین کا روش، آپ کا ساتھ بظاہر دیتے تھے لیکن اندر سے مخالفت کرتے تھے۔ آج بہت سارے مسلمان ایسے ہی ہیں کہ کہتے تو ہیں ہم رسول کو رسول مانتے ہیں لیکن آپ کی تعلیمات کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایک سچے مسلمان تھے، سچے مسلمانوں میں کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کی بات آ جائے تو سر جھکا دیا، آپ کے لیے اپنی فدائیت کا جذبہ رکھتے تھے، گستاخ رسول کو خاموش کر دینے کی پوری کوشش کرتے تھے۔
اسی طرح سچے مسلمانوں میں اگر کوئی شخص ہے بدعت کی طرف یا غلو کی طرف گیا، آپ نے اس کو فوراً روک دیا کہ خسی نہیں ہونا ہے۔ دیکھو تم، ایک آدمی نے کہا کہ میں ہمیشہ رات میں نماز پڑھوں گا، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا کہ میں کبھی عورتوں سے شادی نہیں کروں گا، آپ نے کہا کہ نہیں نہیں یہ صحیح نہیں ہے، میں نے شادی بھی کی ہے، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، بے روزہ بھی رہتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، یہ میری سنت ہے، جو میری سنت سے ہٹے گا وہ میرے راستے اور طریقے پہ نہیں ہے۔ ایک موقف یہ بھی ہے جو جمعہ کے خطبے میں بیان کرنے سے چھوٹ گیا کہ ذوالخویسرہ جب اللہ کے رسول مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ اے محمد انصاف سے کام لیجئے، آپ انہیں انصاف نہیں کیا۔ حضرت عمر نے اور حضرت خالد بن ولید کا الگ الگ نام آتا ہے روایتوں میں، تلوار نکالی اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ منافق ہو گیا ہے، اجازت دیجئے گردن مار دوں، آپ نے روک دیا۔ کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ اسلام کی بدنامی اور لوگ یہ کہے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو مارتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھیے کہ اور آپ نے پھر بتایا کہ اس کی قوم سے ایسی قوم نکلے گی جو گمراہی کا شکار ہوگی، خوارج، جو نماز پڑھیں گے اور ایسے ایسے ہوں گے لیکن دین سے نکل جائیں گے، عبادت کریں گے بہت اچھی لیکن دین سے نکل جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، دیکھیے اس ذوالخویسرہ کی گمراہی کیا تھی؟ حدیث پر اعتراض کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز تقسیم کی تو آپ نے کہا کہ آپ نے انصاف نہیں کیا۔ آج بہت سے مسلمان بہت سی حدیثوں پر اعتراض کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، آپ کی اتباع اور آپ کی محبت کے خلاف ہے۔ لہٰذا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم وہ موقف اختیار کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور صحابہ کرام کا تھا۔ اور یہ بھی آخری جملہ کہ یہ یاد رکھیے کہ غزہ کے مسلمانوں کے مسئلے کا حل ہو، ہندوستان کے مسائل کا حل ہو، ہمارے گھر کے جھگڑوں کا خاتمہ ہو، ہمارے اللہ رب العالمین کی حفاظت اور اس کی مدد کا آسرا اگر ہم چاہتے ہیں تو صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیجئے، دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی کامیابی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور حقوق کو سمجھیں اور اپنی طاقت کے مطابق اسے انجام دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔